نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ صبر کرنے والی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جو دیکھا وہ کیونکہ ایک تو لعن طعن کرنے والی اور ناشکری عورتیں ہیں جو جہنم میں سب سے زیادہ ان کو جلتے ہوئے دیکھ. ناشکری یہ جہنم میں لے جائے گی عورتوں کو زیادہ، مطلب کسی بھی چیز میں صبر نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم سنتے نا کہ 2 مہینے تک چولہا نہیں سلگتا تھا، صرف کھجور اور پانی پی کے زندگیاں گزار دیتی. آج تو خالی انہیں آئس کریم نہیں دلایا تو کئی کو شادی کر لیا، رہے میرے کو آئس کریم نہیں دلا سک رہا بول رہی بچیاں. میرے کو بیکری ہر دن میرے ابا کے گھر میں رہے، جب ہر دن بیکری سے میرے ابا لاتے تھے، ایک دن پیزا لاتے تھے، ایک دن برگر لاتے تھے، ایک دن آئس کریم لاتے تھے. گھر میں کچھ بھی رہو، حالانکہ ڈیلی صبح گوشت ہونا چھونا، اس کے علاوہ شام میں پیزا ہونا، برگر ہونا، پارکوں کو لے کے جانا، آئس کریم لے کے جانا، یہ دلانے کی طاقت نہیں ہے تو کئی کو شادی کر لی ہے میرے ساتھ بول رہی بچیاں. آج اس آئس کریم پیزا برگر کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے، سو زندگیاں دیکھ رہے آج ہم، اس کی وجہ سے زندگیاں. حالانکہ ہمارے صحابیات 2 مہینے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چولہا نہیں سی لگتا تھا، صرف کھجور اور پانی سے زندگیاں گزار لیتی تھی. کہاں ہے ہمارے صحابیات کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے والے آج؟ اللہ کے لیے غور کرنا. یاد رکھو جہاں انسان ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھاتا نا، وہاں ایک دوسرے کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر بھی صبر کرے، تب جا کے پھر زندگی صحیح سلامت گزرتی. خوبیوں سے تو فائدہ اٹھا رہے نا، شوہر کی خوبی سے بیوی فائدہ اٹھا رہی، بیوی کی خوبی سے شوہر فائدہ اٹھا رہا، تو پھر بیوی کی طرف سے بھی کبھی کوئی تکلیف آئے تو شوہر صبر کرنے والا بنے، شوہر کی طرف سے بھی کوئی تکلیف آئے تو بیوی صبر کرنے والی، برداشت کرنے والی بنے. تھوڑی سی تکلیف آئی کہ فون کر لے کے میکا چلے جا کے طلاق خلا تک کی بات لانے والی نہ بنے. 8ویں اور آخری چیز یہ ہے، نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کے تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے. جیسا کہ سب سے زیادہ عزت والی بیٹی اگر کوئی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تھی. صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا تمام کام کرتی تھی، پکاتی تھی، کپڑے صاف کرتی تھی، برتن دھوتی تھی. اس کے علاوہ اس زمانے میں تو چکی چلانا پڑتا تھا آٹے کے لیے، چکی پیستی تھی. آج تو چکی کا خالی مارکیٹ میں گئے پاؤڈر لے کے آ لیے بس آٹے کا، ختم. ہمارے پاس ہے کہاں؟ نل چالو کرے تو پانی آ گیا، کنویں سے پانی نکال کے لاتی تھی. حالانکہ ہمارے اپنے بچپن میں بھی ہم دیکھے، بلکہ میری جو بیوی ہے ثنا، وہ خود بھی پہلے جب ہمارے گھر میں پانی کا موٹر نہیں تھا تو جب میری شادی نئی ہوئی تو 4 بجے رات کو اٹھ کے ماشاءاللہ یاد آتا ہے، کسی کی خوبی بھی یاد آتی ہے، جب کسی کی تکلیف یاد آتی تو ہم کو خوبیاں بھی بیان کرنا ہے، خوبی بھی یاد آتی. رات کو 4 بجے اٹھ کے ہمارے گھر کے باہر نل تھا تھوڑی دور پر، کیونکہ 5 بجے 6 بجے سے لوگ اٹھ جاتے، بلکہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے بیچاری پورا پانی لے کے آ کے گھر میں بھر دیتی تھی. اور ہم ہمارے بچپن میں دیکھیں ہمارے گھر کے ہی بازو میں کنواں ہے، ابھی بھی، اب تو نہیں ہے، بہرحال کچھ ہی دن پہلے اس کو یہ کر دیا گیا، لیکن کنویں سے پانی تو ہم خود بھی نکالتے تھے. آج تو کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں کنواں کیسا ہوتا، بھی نہیں معلوم کنویں سے پانی نکالنا کیسا ہوتا، کیا مشکل کیا تکلیف رہتی. کنویں سے پانی نکالنا اپنے ہاتھوں سے، ہم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھے. میں بچپن میں میں خود بھی وہ چکی چلاتا تھا، ہماری دادی دادا کا بھی وہ تور کی دال اور بھی کچھ چیزیں ہوتی تھی جو پیسنے کے لیے چلاتے تھے، آج بھی ہمارے گھر میں موجود ہے شاید. تو یہ کتنا مشکل ہوتا تھا کام، کنویں سے پانی نکالنا، چکی چلانا اور جانوروں کے لیے کھانے کا دانے کا انتظام کرنا. یہ سب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی اور تھک جاتی تھی، نشان پڑ گئے تھے ہاتھوں پہ، کندھوں پہ. اللہ کے رسول کے پاس جب کچھ غلام آئے معلوم ہوا تو جا کے مانگنے کے لیے گئی تھی نا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی تو بول کے آئی، ابا آنے کے بعد بولنا کچھ غلاموں کو دے دے، گھر کا کام کرتے ہوئے میں تھک جا رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ معلوم ہونے کے بعد بیٹی کے گھر کو گئے، جا کے بولی بیٹا معلوم ہوا تم غلام مانگنے کے لیے آئی. یاد رکھو اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں گا، دن میں کام کر کے تھک جا کے جب رات کو بستر پہ لیٹتی نا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا بیٹا، یہ تو تیرے جسم میں تازگی بھی لائے گا اور تیری تھکاوٹ کو بھی دور کر دے گا. آج جیسے شادی ہونے کے بعد سسرال میں چلے گئے، اگر شوہر 8 دن 10 دن کے بعد اگر کپڑے دھونے کی نوبت آئے، اچھا کپڑے دھونا، ہمارے گھر میں تو واشنگ مشین ہے، لاتے کہ نہیں لاتے؟ تم نہیں لائے تو کیا؟ باواج بول دیتا کیا بیٹا واشنگ مشین نہیں ہے، دے دے تو نا، میں کیا کرنے کا، واشنگ مشین دے دیتا ہوں، ہر چیز بیٹھے جگہ. آج روٹی میکر ہم بھی آ گئے، ہاں کھانا بنانے کے بھی وہ رائس کوکر آ گئے، ہر چیز
کچھ بھی نہیں، خالی نہاؤ سو جاؤ. نوکران رہے تو انہوں سے لے کے آ کے پکا کے بھی دے دیتے منہ میں خالی. وہ بیڈ پہ لیٹ کے اب کھانے کا زمانہ آ گیا، ختم. کچھ بھی نہیں، اٹھیں گے بھی نہیں. اب انہوں سے لے کے آ کے منہ میں ڈالے تو گٹک بول کے نکالنا، بس ختم. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کام مت کرو. اب کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں یہاں پر بھی اجتماع میں آئے سو بچیوں کے تعلق سے کئی مرتبہ سنتے ہیں نا کہ ہم یہاں پر جو تربیت دیتے ہیں ان تربیتوں میں لڑکوں کا ہو یا لڑکیوں کا ہو، کئی کیمپس میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہم کام کراتے ہیں. دوسرے لوگ بھی جو انتظام کرتے ہیں نا، دستر اٹھانا، کھانا لے کے آنا، ایک ایک دن ایک ایک گروپ کو بنا کے ہم لوگ ان کی ذمہ داری دیتے. تو اس میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں کہ نہیں، ہم ہمارے گھر میں کبھی بھی کھانا نہیں نکالے، کبھی بھی دستر نہیں بچھائے، یہاں پر ہمارے کو کھانا نکالو بول رہے، برتن صاف کرو بول رہے. یہ لڑکیاں زندگی میں بہت پچھتائیں گی. یہ ماں باپ جو سمجھتے ہیں نا ہماری لڑکیوں سے ہم کو اتنی محبت، ہمارے پاس اتنا پیسہ، یہ پیسے کا فخر، پیسے کا غرور ہے، ہماری بچی کو ہم کچھ بھی کام نہیں کراتے. بیٹا جا کالج کو جا، اسکول کو جا، آ کے آرام کر لے، سو جا، کچھ بھی نہ کو کام کر. سسرال میں جانے کے بعد کام نہیں کرے تو پھر لڑائیاں جھگڑے سب شروع ہو جاتے. خود کے کپڑے دھونے نہیں آتا، کھانا نکالنے نہیں آتا. شادی کی عمر کو پہنچی بچیاں کی حالت کیا ہے آج؟ ہم کیا کریں؟ ڈگریاں پہلے، ڈگریاں 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 ڈگریاں، پورے ڈگریوں کے پیچھے لگائے. گھر کا کام کچھ بھی نہیں کرنا بیٹا. کچھ عورتیں بیچاری پھر بھی اپنی بچیوں کو سکھائیں گے، والے تو گھر کا مرد ظالم رہتا، نہیں میری بچی کو کام نہیں کرانا، کر تو ہی کر. بیوی پہ ظلم کرتا، بیٹی کی محبت میں کچھ بھی کام نہیں کرنا، تو ہی سب کر. اب نے خالی ڈگریاں. اب وہ ڈگریوں کا بڑا عجیب وہ لت لگ گئی یا کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ڈگریوں کے پیچھے اتنے بھائی، اور وہ ڈگریاں پورے کچھ بھی کام کے نہیں ہے. بس وہ لے کے آ کے وہی الماری میں ڈال کے چھپا لینے کے، کچھ بھی کام کے نہیں ہے. ڈگریاں لے کے جا کے بیڈ روم میں رکھ لے تو سسرال میں جانے کے بعد دیواروں پہ لٹکا لے کے کوئی ساس بھی خوش ہونے والی نہیں ہے. ہائے میری بہو کی ڈگری بول کے ایسا خوش ہوتی ساس؟ ڈگریوں سے خوش ہونے والی ہے ہی نہیں. اگر وہی بہو اچھی چائے بنا کے لے کے گئے تو ماشاءاللہ کیا بہترین بنائے بیٹا بول کے خوش ہوتی، دعا دیتی. لیکن بچیوں کو دیکھتے، شادی کا پیغام آیا، 8-10 دن میں شادی ہے بولے تو کئی بچیوں کو یہاں پر ہم جب قرآن سکھانے کے لیے بھی بلاتے نا، کئی بچیاں قرآن سیکھنے کے لیے بھی آئے، برابر اسی وقت اگر شادی کا پیغام طے ہو گیا ان کا، 15 دن 20 دن 1 مہینے میں شادی ہے بولے تو قرآن سیکھنا چھوڑ دیے. کیا ہوا جی، کیوں نہیں آ رہے؟ بولے تو نہیں میرا پیغام طے ہو گیا. اچھا پیغام طے ہوا، شادی کا رشتہ جڑ گیا تو پھر قرآن کیوں چھوڑ دیے؟ کیوں؟ بولے تو ہماری امی اب تھوڑا کھانا بنانا سکھا رہے. یہ ہے حالت. شادی 8 دن میں ہے بولے تو ان کی حرکتیں بھی دیکھنا. جاتے نا کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، کسی کے گھر میں جاتے نا، وہ بچی جس کا بھی 8-10 دن میں 15 دن میں رشتہ ہوتا، انہیں ایسا لے کے آتی، جوس تو بھی چائے تو بھی ایسا پکڑ لے کے آتی، ایسا کرتے ہوئے آتی. اب لاتے لاتے ذرا گر جاتا نا، شٹ گر گیا بولتی. یہ شٹ کیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. عجیب حرکتیں ان کی، عجیب. ان کو کھانا رکھنے نہیں آتا، چائے دینے نہیں آتا، پانی نہیں، کوئی دستر اٹھانے نہیں آتا. کیا ہے یہ؟ کیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار نہیں تھی؟ مال صرف تمہارے پاس ہی تھا. تم مال کے فخر میں آ کے اپنی بچیوں کو شوہر کے حقوق نہیں سکھائے، سسرال کے گھر میں جانے کے بعد کیا کام کرنا، کیسی خدمت کرنا، گھر کیسا سنبھالنا نہیں سکھائے، تو کیسے وہ زندگی آگے بڑھائے گی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس زمانے کی سب سے بڑی مالدار خاتونوں میں تھی، دنیا کا مال تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی غلام نہیں رکھی، کوئی لونڈی نہیں رکھی. اللہ کے رسول جو اپنے شوہر ہے، شوہر کی پوری خدمت کری، خود کری، لونڈیوں سے غلاموں سے نہیں کرائی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خود جا کے کری. کیوں؟ خود کرو تو محبت نصیب ہوتی. محبت دیکھو کئی مالداروں کو ہم دیکھتے نا کہ جو مالداروں کو کیا جی، تم اپنے بچوں کو ہاسٹل میں رکھو اور دوسرے بچوں کو جو اپنے گھر میں رکھو، کس کی محبت کس سے زیادہ ہوتی؟ پھر دوسروں کی محبت دوسروں کی ہی رہتی، گھر میں رہے سو محبت الگ ہی رہتی. مالدار لوگ کیا کرتے؟ فل بزی، ہمیشہ نوکری کرنے والے، جاب کرنے والے، صبح سے شام تک. ان لوگ کیا کرتے؟ اپنے بچوں کو کہیں تو بھی چھوڑ دے کے گھر میں آیا کو رکھ دے کے چلے جاتے. وہ محبت آیا سے زیادہ کرتا، اماں سے نہیں کرتا، بابا سے نہیں کرتا. تو تم نوکروں سے کراؤ وہ کام، گھر میں پکوان نوکروں سے کراؤ. کوئی کام والی آ رہی، اچھا کھانا بنا دے کے چلے جا رہی، بیگم خالی سو جا رہے، کچھ بھی نہیں. کہاں ہے وہ ممتا، وہ محبت، وہ پیار جو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے اپنے شوہر کو کھلانے میں جو محبت اور پیار ہے، وہ نوکرانیوں سے کرانے کی محبت آتی؟ وہ کوئی بھی چیز، شوہر کی اپنے ہاتھوں سے خدمت کرنا، دوسروں کے ساتھ کرانا، بہت فرق ہے. تو نیک عورت جو ہوتی ہے، نیک بیوی جو ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کے ذمہ داریوں کو سمجھ کے خود ذمہ داریاں پوری ادا کرنے کی کوشش کرتی.